ایک بات ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کر دیں، پیسے دے دو دفن کر لو۔ دور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے، شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دو۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنوں بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دو۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دے۔ اس نے سارا زیور اتار کے بھیج، اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا، اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے پیر بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں، وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لیں۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر، ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا، 1 لاکھ سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائے نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ۔ آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا، یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو نہ۔ ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह किसी का देना कुछ, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर वो कभी कभी ये भी कहा करते थे, किसी से 200-250 लेना होगा, मैंने देनी कोई शय नहीं। कोई कभी कभी टटोलोगे तो मेरा किसी तरफ कोई निकल ही आएगा, लेकिन मैंने किसी का देना कोई नहीं। मेरे ऐसा फरमाया करते थे, हमारी तो तरीकत भी बड़ी दलेर है। मैंने एक दफ़ा कहा, हुजूर नजरिया तरीकत क्या? फरमाने लगे, हमारी तो तरीकत भी बड़ी खुददार है, हम मुरीदों का खर्च नहीं कराते, हम तो कई दफ़ा मुरीदों पे खर्च कर डालते। हमारी तो तरीकत भी बड़ी तवाना है, ने तो मिजाज ही बड़ा अनोखा पाया है। तो मेहरबानी फरमाए लेने देने के माँ। एक हदीस बुखारी में बड़ी मजेदार है, बुखारी में, सुभान अल्लाह। और बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद उम्मत मुस्लिमा के पास सबसे मोतबर किताब का नाम बुखारी शरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक भाई अपने भाई से कर्जा लेने लगा, एक दोस्त अपने दोस्त से पैसे लेने लगा। उसने कहा, यार पैसे तो मैं दे देता हूँ पर कोई गवाह। उसने कहा, गरीबों के गवाह नहीं होते, मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा, किसी की जमानत दे दो। उसने कहा, मेरी कौन जमानत देगा, मेरी जमानत मेरा अल्लाह ही देगा। वो बात हो गई, 1000 दिनार उसको बात बड़ी पसंद आई। कहा, अल्लाह के नाम पर तू कहता है, अल्लाह भी गवाह है हमारे दरमियान और अल्लाह ही जमानती है, तो ले ले पैसे। 1000 दिनार दे दिए। अब वो बंदा दरिया के पार चला गया। मेहनत, ये देखें, अब इस हदीस से आप दर्स देखें, ये हिकायत नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बयान किया हुआ फर्मा। इसकी सदाकतों पे देखें, और बुखारी की हदीस के जुमले कितने हसीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसने पैसे लिए बतौर कर्जा, वो दरिया के पार चला गया, मेहनत मजदूरी करता रहा। जब मुकर्ररा वक्त आया तो उसने 1000 दिनार जो वादा किया था कि फलां तारीख को दे दूंगा, उस तारीख को उसने 1000 दिनार लिए और दरिया के किनारे पहुंच गया कि मुझे कश्ती मिले तो मैं उस तक पहुंचाऊं। लेकिन उसने इत्तफाक के उस दिन कश्ती कोई ना मिली। बड़ा इंतजार किया, कश्ती कोई ना मिली। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से फाड़ा, मोटी लकड़ी होती है ना बांस की तरह, उसके अंदर सुराख बन जाता है, जगह बन जाती है। उसने अंदर से उसकी खुदाई की, उसके अंदर उसने 1000 दिनार रखा और एक रुका रखा कि भाई मैं पहुंचना चाहता था लेकिन मुझे कश्ती नहीं मिली, तो मैं 1000 दिनार रख रहा हूँ। जिस रब की जमानत पर मैंने लिए थे, मुझे उम्मीद है रब तुझ तक पहुंचा देगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह पहुंचा देगा तेरे तक, मुझे उम्मीद है रब पहुंचाएगा। ये कह के उसने उसको बंद किया किसी कपड़े के साथ और बंद करके दरिया में डाल दिया। अब वो इंतजार करने लगा। वो जो शख्स था वो भी किनारे आया कि आज उसका वादा है, उसने आना है। देने वाले को टेंशन होती है तो मेरे ख्याल है लेने वाले को भी बहुत ज्यादा ही होती है कि आज लेने। वो आ गया किनारे पे कि आज पैसे आने, लेकिन कोई शय ना आई। एक लकड़ी बहती हुई आई तो उसने उठाई लकड़ी का, चलो पैसे नहीं मिले तो ईंधन तो मिला है ना, घर जाके लकड़ी जला के रोटी तो पकाएंगे ना। वो लकड़ी उठा के घर लाया, घर ला के जब उसको छीला, तोड़ने लगा कि टुकड़े करके इससे आग जलाता हूँ, उसने खोली तो अंदर से रुका भी निकल आया और 1000 दिनार भी निकला। रब करीम का अंदाज देखो कि दरिया कितना चौड़ा होता है और जो कागज होता है वो पिघल जाता है दरिया के अंदर, लफ्ज मिट जाते हैं, लेकिन हर चीज को बाहिफाजत मेरे रब करीम ने पहुंचा दिया। उसने जब उसको खोला ना तो 1000 दिनार भी निकल आया, मुकर्ररा वक्त पे उसे पैसे भी मिल गए, वो बड़ा राजी हुआ। अब ये बंदा आया कुछ दिनों के बाद दोबारा 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। पता नहीं उस तक पहुंचे कि कहीं गुम हो गए। 1000 दिनार का और बंदोबस्त करके लाया। मासूम आमना, हबीबे किबरिया, सैयद कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हुस्न के साथ अपनी उम्मत को हसीन अखलाक सिखा रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, गुलामों वे एक और 1000 दिनार लेके दरवाजे पे आया और दस्तक दे के कहने लगा, मेरा रब गवाह है कि मैंने कोशिश की थी पर मुझे कश्ती नहीं मिली, मेरा रब गवाह है कि मैंने हिम्मत की थी पर मौका नहीं मिला। अल्लाह जानता है जिस रब की जमानत पे मैंने उससे पैसे लिए कि मेरी कोशिश पूरी थी पर मौका नहीं मिला, मैं आया हूँ पैसे रख ले। उसने कहा, अगर अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान गवाह था फिर वो करीम भी बड़ा है। तूने दरिया में डाले थे तो रब करीम ने बाहिफाजत मुझे पहुंचा भी दिए और तेरी इज्जतों को उसने बरकरार रखा है। मेरे दिल में तेरी गोया कदर बढ़ गई है। जो रब करीम पे भरोसा, जो अल्लाह पे भरोसा करे और इरादा करे। और इसी तरह की एक और हदीस सियासता में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे का इरादा था कर्जा देने का, उसका प्रोग्राम था वापस करूंगा पैसे, मेहनत कर रहा था, जद्दोजहद कर रहा था, कोशिश थी, वो नीयत उसकी सही थी, दबाने का 1% भी इरादा नहीं था, कोशिश जारी थी, हिम्मत कर रहा था, फौत हो गया। या रसूलल्लाह अब क्या बनेगा? अगर सूफिया इस हदीस पे वजद करते, वजद आता है इन लफ्जों पे, अब क्या बनेगा? तो मेरे महबूब फरमाने लगे, कयामत के दिन अल्लाह अपनी रहमत से उसके कर्जे अदा फरमा देगा। देखो, इतना भी कोई खुश नसीब है जिसकी अल्लाह कर्जे अदा करे, इतना भी कोई खुशकिस्मत है रब जिसके कर्जे दे। अल्लाह कहे मुझसे ले ले, चल यार रहने दे। ओ भाई,
ان لفظوں کو دیکھیں نا، جسے مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا۔ جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے۔ تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھ نہ، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا۔ عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہا یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک کی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، یہاں سے سیب آیا۔ باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں، جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی تھی، اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں، کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں، اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا، یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے، غلط جملہ نہیں نکلا۔ اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے، کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے، سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی، اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا۔ حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی، اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا، غوث پاک جیسا بیٹا دیا۔ تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا، معاملات میں توانائی پیدا کر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے، لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے، وہ بھی احتیاط ہی کرے، پرہیز ہی کرے، کوشش کرے۔ اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے، کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے، اس طرح بھی توجہ کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اپنے معاملات کو صحیح رکھ، لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائیں۔ یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے،
وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہو. تھوڑے میں وقت گزارے, بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان. یہ زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے, وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ایک شخص آئے, کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد تے سکون بڑا ہے, کھپ کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا. آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں, ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی, ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں. مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کھانسے کیوں ہیں, یہ اٹھے کیوں ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں. یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کریں, پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے, اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں. یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو, اس کو میرا حکم سمجھیں اس کو. اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ بڑا کریم ہے, ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی, لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں. لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے, موٹے حرفوں کے ساتھ, اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے. اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں, ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے. اللہ سمجھنے